عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ، ان تمام کے بارے میں ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کرتی تھی۔ عام طور سے مساجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، تو تراویح میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کے پیچھے خواتین نماز پڑھیں۔ ایسے جماعت کا اہتمام کرنا بہت اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مرد اماموں سے کہو کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اب ہماری مسجد میں عورتیں امامت کریں گی۔ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں خود امامت کرتی تھیں۔ جی ہاں ناظرین، تو اس ویڈیو کے ذریعے اسی چیز کا میں آج خلاصہ کرنے والا ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امام بن کے نماز پڑھاتی تھیں؟ کیونکہ اب یہ تو دیکھا گیا ہے کہ امریکہ اور کئی جگہوں پر مسجد میں عورتیں امامت کرتی ہیں، پیچھے مرد عورت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے میں خلاصہ کرنے والا ہوں کہ عورتیں امامت کر سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر مرد کی نہیں کر سکتی تو عورت کی امامت کر سکتی ہیں یا نہیں۔ ساتھ ہی رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے، جو عورتیں گھر میں پڑھ نہیں پاتی ہیں۔ کوئی ایک عورت امام بن جائے، باقی عورتیں پیچھے کھڑی ہو کر ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں، اس کا بھی میں خلاصہ کرنے والا ہوں۔ تو ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، علماء سیاہ، علماء اہل سنت والجماعت بریلوی تمام کی کلپ کو شامل کیا ہے۔ تو ویڈیو بہت ہی دلچسپ اہم ہونے والی ہے۔ چلیے پہلے ہم تمام علماء کی باتوں کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں اس کا میں خلاصہ کر دوں گا۔ اور اسی طرح عورتیں جو آپس میں اگر گھر میں جماعت کرانا چاہتی ہیں تو عورت جو ہے آگے امامت نہیں کرائے گی، امامت کرائے گی لیکن آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ درمیان میں کھڑی ہوگی۔ یہ ادھر کھڑے کے باقی دائیں بائیں اس کی عورتیں جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی۔ اس طرح کوئی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن قیام میں، رکوع میں، سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ہے جس طرح مرد نماز پڑھتا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا عورت کی امامت کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا تراویح میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا؟ فرائض کے لیے کیا الگ طریقہ کار ہوگا؟ متعدد صحابیات اللہ کے رسول زمانے میں ام ورقہ عورتوں کی اپنے اہل خانہ کی امامت کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ، ان تمام کے بارے میں ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کرتی تھیں، اور اس میں صراحت ہے کہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی۔ تو ہر نماز کا یہی حکم ہے، چاہے وہ فرائض ہیں چاہے وہ نوافل ہیں، کہ عورت کی امامت کر سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ آگے نہ کھڑے ہو کر کے درمیان میں کھڑی ہوگی، صف جو ہے اس کے دائیں بائیں سے لگائی جائے گی اور امامت کرے گی، اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں گی۔ اگر بچی ہو تو اس میں امامت؟ بچی ہے، اگر سمجھدار بچی ہے، 10 سال 11 سال 12 سال کی، نماز کے موٹے موٹے مسائل کو جانتی ہے، طہارت کو جانتی ہے، تو پڑھا سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ نوافل میں تو جمہور کا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تمام لوگوں کا ہے کہ وہ نوافل میں کر سکتی ہے۔ صرف اختلاف جو زیادہ ہے وہ کیا ہے، وہ فرائض میں ہے۔ جی، یعنی وہ بھی بیچ میں ہی ٹھہرے گی؟ جی، وہ بھی بیچ میں ٹھہرے گی۔ جی، کیا ایک مرد بہت ساری عورتوں کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ صرف ایک مرد کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر اس کے ساتھ آگے جو کھڑی ہیں محرم عورتیں ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں تو بہتر ہے کہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے الگ الگ عورتوں کے لیے امام متعین کیے تھے، اس لیے کہ مسجد میں ایک ساتھ گنجائش نہیں نکل سکتی تھی، تو عورتوں کے لیے حضرت عمر نے بھی ابن ابی حثمہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شاید عرف جہاں ہے یا کن کو، انہوں نے عورتوں کا امام متعین کیا تھا۔ عورت کی امامت کرنا کیا یہ بدعت نہیں؟ عورت کی امامت مرد کرنا یا عورت کی عورت کرنا یا مرد کی عورت کرنا؟ تو 3 صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو مرد کی امامت عورت کرے، ایسا تو عام طور سے مساجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ البتہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نے دوسری عورتوں کی امامت کی تراویح میں۔ اسی طرح سے مرد عورتوں کی امامت کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مردوں کی اور عورتوں کی ایک ساتھ امامت کیا کرتے تھے، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسجد میں عورتیں جاتی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمیں سنت سے جو چیز ملتی ہے، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں، عورتیں جمع ہو کے جماعت کرانا چاہتی ہیں، لیکن عورت ظاہر بات ہے اذان نہیں دے سکتی، تو آپ ہمارے لیے کوئی اذان کا انتظام فرما دیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے۔
आपने उन्हें मुकर्रर फरमाया कि जाओ इनको अजान दे दिया करो। वो उनको अजान दे दिया करते थे। उम्मे वर्का उनको नमाज पढ़ाती थी। औरत इमाम नहीं बन सकती, मर्दों की औरत इमाम नहीं बन सकती। औरत औरतों को नमाज पढ़ा सकती है, फ़र्ज भी नफिल भी, दोनों चीज़ें पढ़ा सकती है। अब उसमें फ़र्क ये है कि जिस तरह मर्द अपना मुसल्ला पहली सफ से आगे करके इमाम खड़ा होता है, औरत इस तरह अपना मुसल्ला आगे करके नहीं खड़ी होगी, बल्कि उसी पहली सफ में मिसाल के तौर पर 4-5 औरतें हैं और पांचवीं अगर इमाम बनेगी तो वो बीच में खड़ी होगी, 2 औरतें उसके दाएं तरफ खड़ी होंगी, 2 औरतें उसके बाएं तरफ। तरावी की नमाज में तो इमामत ख़वातीन की दुरुस्त नहीं है जी। हमारे फुक़हा उसको वाज़ेह अल्फाज में मकरूह तहरीमी लिखते हैं। मकरूह तहरीमी, बिल्कुल तकरीबन हराम के करीब। जी जी बिल्कुल, मकरूह तहरीमी मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर हराम का वो जो लेबल है वो तो फिट नहीं आता, लेकिन ये फिर भी उसके काफ़ी हद तक करीब होता है। तो अगर ये मसला हो कि हमारे मर्दों की तरह ख़वातीन ने भी कुरान करीम याद रखने के लिए कोई तदबीर इख्तियार करनी है, तो फिर वो नवाफिल वाली तरतीब ज़्यादा मुनासिब है कि एक खातून पढ़ा रही हैं, कोई एक खातून उनके साथ खड़ी हो गई, लेकिन बाकायदा तरावी के अहतमाम इस तरीके से मुनासिब नहीं होगा। हमारे यहाँ तरावी तो नहीं है, लेकिन ख़वातीन की नमाज का ये इस तरह से है कि जैसे कि यहाँ तो आप करीब है दोनों, कारी साहब ने फरमाया कि ख़वातीन की जमात कायम कर सकती हैं और अजान भी दे सकती, इकामा दे सकती, नामहरम तक उनकी आवाज़ न जाए। घर में नमाज अफजल है, घर के सहन से बेहतर है दालान में, दालान से बेहतर है कमरे में, कमरे से बेहतर है उसकी कोठड़ी में जो साइड में कोई हो। इसलिए कि औरत इस्लाम के नज़दीक मस्तूर है, मस्तूरात हम कहते हैं, छुपा कर रखी जाने वाली चीज़ है। कि इस्लाम में औरत की इमामत पसंद नहीं है। अब कम से कम वैसे तो घरों में ख़वातीन मर्दों की इमामत को मानती नहीं है, तो नमाज में ही उनको यह सबक मिलता है कि भाई हमेशा मर्द हमसे आगे खड़े होंगे, नमाज हम मर्द के पीछे पढ़ेंगे। तो नबी के दौर में भी ऐसा होता था, सहाबियात या तो घर मस्जिद में आके नबी की इमामत में नमाज पढ़ती या घर में अख्बल तरीके से नमाज पढ़ती थी, जमात नहीं करवाती थी। और अगर घर में कोई जमात करवाता तो मर्द होता। तो तरावी में भी इसका एहतमाम करना चाहिए, मर्दों के पीछे ख़वातीन नमाज पढ़ें, खुद जमात ना। जी हाँ नाज़रीन, तो उलमाए अहले हदीस ने साफ साफ बता दिया कि औरतें इमाम बन सकती हैं, चाहे वो फ़र्ज नमाज हो या वो तरावी की नमाज हो, लेकिन वो जब इमाम बनेंगी तो आगे अपना मुसल्ला नहीं रखेंगी बल्कि सफ़ के दरमियान वो खड़ी होंगी। लेकिन उलमाए देवबंद कहते हैं कि नहीं, ये क्या है, मकरूह तहरीमी है, औरतें इमाम नहीं बन सकती। लेकिन मौलाना तारिक साहब अभी ये कह रहे थे कि औरतें मर्द के पीछे आकर के नमाज पढ़ें। पता नहीं ये मसला उन्होंने कहाँ से लिया, हालांकि उलमाए देवबंद ने यह फतवा दे दिया है कि औरतें इमाम के पीछे आकर के नमाज नहीं पढ़ेंगी, चाहे वो तरावी की नमाज हो या फर्ज नमाज हो। और उलमाए शिया के नज़दीक औरतें अजान भी दे सकती हैं, तकबीर भी दे सकती हैं, लेकिन आवाज़ बुलंद ना हो, और वो नमाज पढ़ा भी सकती हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमारे नज़दीक तरावी की नमाज नहीं है, बिल्कुल शिया लोग तरावी की नमाज नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी वाले इस मसले के बारे में क्या कहते हैं, चलिए जरा उनकी बातों को भी देख लेते हैं और सुन लेते हैं। सवाल है कि औरतों को मस्जिद में नमाज के लिए ले जाना कैसा है? यह जायज़ नहीं हमारे उलमा के नज़दीक। रसूलुल्लाह के ज़माने में औरतें पहले आती थी, इसलिए कि इस्लाम उस वक्त कलील तादाद में था, कम तादाद में था। और जब सहाबा के ज़माने में, खुसूसन हज़रत उमर के ज़माने में, जब मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ गई तो उस वक्त मुनाफिकीन का तबका भी एक ज़्यादा था, तो औरतों के लिए कुछ मामलात हुए। तो हज़रत उमर ने पाबंदी लगाई कि औरतों को मस्जिद में ना आने दिया जाए, और इस पर सहाबा इकराम का इजमा हो गया। और जिन साहबा ने इस पर इत्तेफाक किया वो कोई मामूली साहबा नहीं थे, बल्कि उसमें हज़रत अली जैसी शख्सियत है, उस्मान गनी, साद इब्न अबी वक्कास, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह है, अबू हुरैरा है, ऐसे साहबा जो जिसमें अशरा मुबशरा भी है, ऐसे साहबा ने इत्तेफाक किया। और आज के अहले हदीस बोलते हैं कि नहीं साहब, हम तो औरतों को आने देंगे, रसूलुल्लाह की हदीस देखेंगे, उमर का फेल नहीं देखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि क्या हज़रत उमर से ज़्यादा हदीस दानी इनको आती है? और जिस बुनियाद पे हज़रत उमर ने रोका था वो बुनियाद क्या थी? हालात उस वक्त तक फितने का दौर हो गया था, फितना पैदा होने लगे थे औरतों के सबब से, जो होते हैं वो तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सही बुखारी में हदीस आती है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास वो औरतें जब पहुंची और कहा उमर कौन होते हैं जो हमें रोकते हैं? और मौलवी हज़रत आयशा ने फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह तुम्हारी हालात को देखते तो उमर से ज़्यादा सख्त कदम उठाते।
اور تم ویسے ہی مسجدوں سے روک دی جاتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا. تو پوچھا گیا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتیں بھی روکی گئی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، قوم بنی اسرائیل کی عورتیں بھی مسجد سے روک دی گئی تھی. اب دیکھیے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں، اسی میں جواب واضح ہو جائے گا. حضرت عمر کے زمانے میں عورتوں کے جن حالات کو دیکھ کر پابندی لگائی گئی تھی، بتائیے اس وقت زیادہ نیک عورتیں تھیں کہ اس زمانے میں عورتیں زیادہ نیک ہیں؟ بولیے. تو آج تو ایسا ماحول نہیں ہے، اور اگر تم ایسا ماحول رکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں ایک جھلک دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ جب وہابیوں نے اپنی عورتوں کو مسجد میں بلایا تو امریکہ میں ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ جب عورت مسجد میں آ سکتی ہے تو اگر اس کو نماز پڑھانا آتا ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ کیا عورت تراویح کی امامت کروا سکتی ہے؟ نہیں کروا سکتی. تراویح کی نیت کرنا بھول گئے تو کیا تراویح ہو جائے گی؟ نیت کرنا اہتمام نہیں کیا، لیکن پتہ ہے کہ بھئی یہ تراویح پڑھ رہا ہوں، یہی نیت ہے. خواتین کے لیے با جماعت نماز پڑھنے میں علماء احناف کا قول یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا تراویح کے اندر بھی اس کی جماعت خواتین قائم نہ کریں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کی جو باجماعت تراویح ہوتی ہے عام طور پہ اس کا کسی ایک جگہ اہتمام کیا جاتا ہے، دوسری جگہوں کی خواتین وہاں پر جاتی ہیں. رات کے وقت یوں خواتین کا جانا، کسی جگہ جمع ہونا، پھر رات گئے ان کا واپس آنا، اور وہ بھی 30 دن مسلسل اس طرح کے عمل کا ہونا، یہ جو شریعت کے مقاصد ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ ان سے بعید ہے. کچھ علماء اجازت دیتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ جو احناف کا ایک قول اور مذہب ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے وہ یہی والا ہے کہ عورتیں اس میں شرکت نہ کریں. تو لہٰذا یہی کرنا چاہیے کہ تراویح جو ہے وہ اپنے اپنے گھر پہ پڑھی جائے، صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں، اور ضرور پڑھیں، سنت موقدہ ہے، لیکن یوں جماعت کے ساتھ اہتمام جو ہے یہ نہ کیا جائے. کیا عورتیں گھر میں تراویح کی جماعت کروا سکتی ہیں؟ دیکھیں فقہ حنفی کی معتبر کتب میں تو یہی لکھا ہے کہ عورتوں کا جماعت سے نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس طرح کہ خود ہی ایک امام بن جائے اور عورتیں پیچھے ہوں، یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے. بعض نے اس میں نرم قول لکھا ہے، بعض نے سختی کا قول ہے، لیکن ہم اس پہ فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں. اور یہ بھی فقہاء کرام اور قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہی ہے کہ اگر کسی مقام پر خواتین بے راہ روی کا شکار ہیں، وہ گھر میں رہیں تو تراویح ادا نہیں کریں گی، اجتماعی طور پہ تراویح ادا کر سکتی ہوں. اور پھر وہاں کوئی عالمہ ہوں جن کا انتظام کیا جائے کہ وہ عالمہ تراویح کے بعد عورتوں کو فقہ سکھائیں، ان کی روحانی تربیت کریں، تزکیہ نفس کریں، انہیں شرعی مسائل بتائیں، اور عورتیں سیکھنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ایسی جماعت کا اہتمام کرنا بہت اچھا ہے. بچے جائے کہ عورتیں گھر میں نمازیں نہ پڑھیں، یا پڑھیں بھی تو پھر وہ علم نہ سیکھیں، جو اکثر ہمارے ہاں معاملات ہیں. تو لیکن یہ کوئی عالمہ کریں، کوئی اچھی عالمہ سلجھی ہوئی جنہوں نے بہت اچھا پڑھا ہو، وہ بیان کی صلاحیت رکھتی ہوں، مسائل سکھانے کی صلاحیت رکھتی ہوں، تو اس کی فی زمانہ اجازت دے دینی چاہیے. لیکن اس کی شرائط یہ ہوں گی کہ عورت گھر سے نکلے تو اجازت کے ساتھ نکلے، شادی شدہ ہے تو شوہر سے پوچھ کر آئے، بتا کر نہ آئے. یعنی میں جا رہی ہوں بھائی، اب شوہر کہہ رہے ٹھہرو تو صحیح، بس نکل گئی وہ باہر، یہ اجازت لینا نہیں ہوتا. تو پھر مرد کی جماعت ہو سکتی ہے تو عورتوں کی کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ عورتوں کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو مردوں سے کم ملتا ہے ثواب؟ اللہ نے آپ کو صنف نازک بنایا تو آپ پر ذمہ داری اور احکامات کم رکھے. تو مسجد میں جا کر جو مردوں کو جماعت کا ثواب ملتا ہے وہی ثواب عورت کو اکیلے گھر میں پڑھنے سے ملتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں عورت کو نماز آ کر پڑھنے سے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. یعنی عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. تب اگر مرد کو ثواب پانا ہے تو 7 سمندر دور جائے، مسجد نبوی پہنچے تو اس کو مسجد نبوی کا ثواب ملتا ہے، اور عورت حبلی میں گھر کے اندر نماز پڑھے تو اللہ اسے مسجد نبوی کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ تو یہی ہوا نا کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا کے چوکھا. مرد وہاں جا کے ثواب لیتا ہے اور آپ کے لیے گھر میں ثواب چل کر کے آتا ہے. میری بہنوں،
تو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کا مرتبہ جو ہے وہ اسلام نے آپ کو نیچا دکھایا یا اسلام نے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا کیا؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ میری بہنوں، تمہاری آبرو اور عزت کے تحفظ کی خاطر اسلام کہتا ہے گھر میں نماز پڑھو، یہ نماز مسجد نبوی کی نماز سے عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، میں ویڈیو کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ ویڈیو کا خلاصہ یہ کہ عورتیں امام نہیں بن سکتی ہیں، لیکن یہاں تراویح کی نماز کا جو مسئلہ آتا ہے، تراویح کی نماز پڑھنے کی خواہش ہر ایک کی رہتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن بعض خواتین ایسی ہیں کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ تراویح کی نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کے گھر میں جو پڑھی لکھی عورت ہیں، آپ اس کو امام بنا دیں اور سب لوگ ان کی اقتدا کر کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ ان کا مصلی آگے نہیں ہوگا، بلکہ آپ ہی کی صف میں وہ کھڑی ہوں گی۔ مان لو کہ 5 عورتیں ہیں تو 2 داہنا سائڈ 2 بایاں سائڈ، بیچ میں جو امام بنیں گی وہ کھڑی ہو جائیں گی بالکل ایک ہی لائن میں۔ لیکن آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی ایسی عورت نہیں ہے تو جیسے مفتی اکمل صاحب نے ابھی بتایا کہ مقصد یہ ہونی چاہیے کہ کوئی اچھی عالمہ ہو اور وہ عالمہ دین کی باتیں عورتوں کو بتائے تراویح کے بہانے۔ تو چلیے وہ عالمہ تراویح کی نماز بھی پڑھا دیں گی اور تراویح کے بعد دین کی باتیں بتائیں گی، وضو سکھائیں گی، مسائل سکھائیں گی۔ تو اس نیت سے اگر کوئی تراویح کی جماعت قائم کرواتے ہیں تو بالکل یہ درست ہے، جائز ہے۔ عورتیں اس نیت سے جا کر کے تراویح کی نماز اس عالمہ کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں، اور میں یہ مانتا ہوں کہ آج کے دور میں پڑھنے کی اجازت بھی دے دینی چاہیے، کیونکہ ہماری عورتوں کو نہ تو جلسہ میں جانے کا موقع ملتا ہے، نہ کسی عالم دین کے پاس جا کے دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو چلیے کم سے کم اس بہانے سے انہیں دین سیکھنے تو ملے گا، تو ہمیں اجازت دے دینی چاہیے عورتوں کو ایک جگہ جمع ہو کر تراویح کی نماز پڑھنے کی۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔